Mr. and Mrs. Azmat Emmanuel, Rufus Emmanuel, Mrs. Ruby Farooq, Samson Nasser, Mr. and Mrs. Anwar, Naseem Akhtar, Mr. and Mrs. Murad Peter, Zainab Bibi, Sumaira Bhutta, Hamida Bibi, Mr. and Mrs. Hadayat Masih, Philomena Hadayat, Nawabdeen Gauri, Naseem Akhtar, William Gauri, Shamim Bibi, Nazira Bibi, Nusrat Victoria, Sarafin Aziz, Mr. and Mrs. Diwan Masih, Allah Rakhi, Chirag Masih, Roban Yunus, Vicky, Noble, Noor Sarwar, Saddaf Noor, Mr. and Mrs. Yusuf Masih, Sumaira Yusuf, Siraj Masih, Khalid Masih, Louis Masih, Anayat Masih, Anayat Barkat, Aslam Masih, Maqbool Masih, Anayat Bibi, Nadeem Masih, Ayub Masih, Mr. and Mrs. Sardar Masih, Salim Sardar, Mukhtara Salim, Jameel Sardar, Shakila Afzal, Gulzar Masih, Zinat Begum, Samuel Alarkha, Safia Samuel, Akram Sardar, Arif Emmanuel, Sonu Shehzad اور جرمایا دانش کے لیے خداوند ان سب کو اپنی بادشاہت میں قبول کرے۔ ساتھ ہی ساتھ دعا بھی کریں گے ریورنڈ فادر انور لازر کے لیے، ریورنڈ فادر ایڈین پریرا کے لیے اور ان تمام مرحوم کاہنوں کے لیے جو ہماری ڈائسز میں اور پاک ماں کیتھولک کلیسیا کی خدمت کرتے ہوئے خدا ان میں سو گئے، ان تمام سسٹرز کے لیے، مناد صاحبان کے لیے بھی جو خدا کی خدمت کرتے ہوئے خدا ان میں سو گئے، کہ خدا ان کو بھی ہمیشہ کا آرام عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ دعا بھی آج کرتے ہیں سلیمان سجاد اور سمیر سجاد جن کی آج برتھ ڈے ہے، خدا ان کو زندگی کی بھرپوری اور بے شمار نعمتیں عطا کرے۔ تو آئیں ہم اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کریں تاکہ لائق اور واجب طور پر آج کی پاک رسمیں ادا کر سکیں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں، کاموں نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں۔ ہمیشہ کماری سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے بالتماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے اور قادر مطلق خدا ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی اس زندگی میں داخل کرے، آمین۔ خداوندا تو کر ہم پر محبت سے کرم اپنا، خداوندا تو کر ہم پر محبت سے کرم اپنا، عطا کاروں حسیموں بے ساروں پر رحم اپنا، خداوندا تو کر ہم پر محبت سے کرم اپنا، مسیحا نے رحمت کی نظر کر سارے عالم پر مسیحا اپنی رحمت کی نظر کر سارے عالم پر قلوب آسیاں کے در پہ رکھ آ کر قدم اپنا، قلوب آسیاں کے در پہ رکھ آ کر قدم اپنا، عطا کاروں حسیموں بے ساروں پر رحم اپنا، خداوندا تو کر ہم پر محبت سے کرم اپنا، بلندیوں پر خدا کی عظمت، زمین پر نیک دل سلامت، بلندیوں پر خدا کی عظمت، زمین پر نیک دل سلامت، بلندیوں پر خدا کی عظمت،
عظمت زمین پر نیک دل سلامت بلندیوں پر اے تو مبارک عظیم برتر تیری ستائش ہے زباں پر اے تو مبارک عظیم برتر تیری ستائش ہے زباں پر اے شکر و حمد و ثنا کا محور تیری پرستش تیری عبادت بلندیوں پر خدا کی عظمت زمین پر نیک دل سلامت بلندیوں پر ہم دعا مانگے۔ اے مومنوں کے فخر اور راست بازوں کی زندگی خدائے قادر، تو نے اپنے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کے ذریعے ہمیں مخلصی بخشی۔ ہمارے مرحوم بھائیوں کو اپنا رحم دکھا تاکہ وہ ہم انسانوں کے جی اٹھنے کے بھید کو ماننے کے بعد دائمی سعادت کی خوشیوں میں شریک ہونے پائیں۔ مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ راستکار کا انجام زندگانی۔ ہم سب کے لیے آج کی پہلی تلاوت حکمت کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی پہلی 9 آیات۔ پر راستکاروں کی روحیں خدا کے ہاتھ میں ہیں اور عذاب انہیں نہ چھوئے گا۔ جاہلوں کی نگاہ میں وہ گویا مر گئے اور ان کا انتقال بدبختی سمجھا گیا، اور کہ ان کا ہم سے چلے جانا ہلاکت کی طرح تھا، لیکن وہ سلامتی میں ہیں۔ اور گو آدمیوں کے نزدیک انہوں نے دکھ اٹھایا تو بھی بقا ان کی پوری امید تھی، اور تھوڑی سی تعذیب کے بعد ان کو بڑا ثواب حاصل ہوگا، کیونکہ خدا نے انہیں آزمایا اور اپنے لائق پایا۔ اس نے ان کو سونے کی طرح بھٹی میں تایا اور ان کو سوختنی قربانی کی مانند قبول کیا، اور ان کے امتحان کے وقت وہ بھوسے میں چنگاریوں کی مانند دوڑ دوڑ کر چمکیں گے۔ وہ قوموں کی عدالت کریں گے اور امتوں پر حکمران ہوں گے، اور خداوند ابد تک ان پر مسلط ہوگا۔ جو اس پر توکل کرتے ہیں وہ اس کی وفا محسوس کریں گے، اور اس کے وفادار محبت میں اس کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ فضل اور رحمت اس کے برگزیدوں کے واسطے ہے، اور وہ اپنے مقدسوں کی نگہبانی کرے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ میں گل خدا دی سناں گا جد کرے گا کلام، میں گل خدا دی سناں گا جد کرے گا کلام، کہ او تے اپنے بندیاں نال پاک لوکاں نال تمام، کہ او تے اپنے بندیاں نال پاک لوکاں نال تمام، گل کرے گا جو
زیبا ہے صلح سلامتی دی گل کرے گا جو زیبا ہے صلح سلامتی دی پرچائیدہ ہے جو مڑیے نہ اس گل تو اسی بھی پرچائیدہ ہے جو مڑیے نہ اس گل تو اسی بھی ہے مکتی نے دیو نہ دے جو رکھ دیو سا ڈر ہے مکتی نے دیو نہ دے جو رکھ دیو سا ڈر تا ساری دھرتی ساڈی بھی جلال داؤ بگر تا ساری دھرتی ساڈی بھی جلال داؤ بگر ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا رومیوں کے نام خط 8واں باب 31ویں آیت سے 35ویں آیت تک، پھر 37ویں آیت سے 39ویں آیت۔ بس ہم ان باتوں کی بابت اور کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارے خلاف ہوگا؟ جس نے اپنے ہی بیٹے کو بھی دریغ نہیں کیا ہے بلکہ اسے ہم سب کے بدلے حوالہ کر دیا ہے، تو اس کے ساتھ سب چیزیں بھی ہمیں کیوں کر نہیں بخشے گا؟ خدا کی برگزیدوں پر کون دعویٰ کرے گا؟ خدا ہی صادق ٹھہراتا ہے، کون مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع ہی ہے جو مر گیا بلکہ جی بھی اٹھا اور خدا کی دہنی طرف ہے، اور وہی ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ پس کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا قید یا عریانی یا خطرہ یا تلوار؟ بلکہ ہم ان سب صورتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کا شاندار فتح پاتے ہیں، کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ نہ موت، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال، نہ مستقبل، نہ قدرتیں، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق خدا کی جو محبت ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے اس میں ہم کو جدا کر سکے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ ہم سب نعرہ انجیل کے لیے کھڑے ہوں گے۔ ہاللویا تعریف کریں گے، یسوع جی کی تعریف کریں گے، ہاللویا تعریف کریں گے، یسوع جی کی تعریف کریں گے، ہاللویا 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 ہاللویا، صدا
میں تعریف کروں گا اور سدا تجھے یاد کروں گا سدا میں تعریف کروں گا اور سدا تجھے یاد کروں گا پاک روح سے بھرپور ہو کے تیرے لیے جیوں گا پاک روح سے بھرپور ہو کے تیرے لیے جیوں گا ہاللیلویا تعریف کریں گے یسوع جی کی تعریف کریں گے ہاللیلویا 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 خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق۔ مقدس لوکا کی انجیل کے 23ویں باب کی 33ویں آیت اور پھر 39ویں سے 43ویں آیت تک۔ اور جب وہ اس مقام پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے صلیب دی اور ان بدکاروں کو بھی، ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں، اور ایک ان بدکاروں میں سے جو صلیب پر لٹکائے گئے تھے اسے طعنہ دے کر بولا کہ کیا تو المسیح نہیں؟ تو پھر اپنے آپ کو اور ہمیں بھی بچا۔ لیکن دوسرے نے جھڑک کر جواب میں کہا، کیا تو اب بھی خدا سے نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ ہم اپنے کاموں کا خمیازہ اٹھا رہے ہیں، مگر اس نے تو کوئی بدی نہیں کی۔ اور اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اور یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہماری تمام خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح یسوع میں عزیز بھائیوں بہنوں، بزرگوں، پیارے بچوں، آج عالمگیر کلیسیا مرحوم ایمانداروں کو یاد کرتی ہے، اور پوری دنیا میں مرحوم ایمانداروں کا یوم یادگار منایا جاتا ہے۔ اکثر اوقات آج کے دن کو یاد کرتے ہوئے بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، اور وہی غلط فہمی دوسروں میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آج کا دن جو ہے یہ کیا نہیں ہے، اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں کہ یہ کیا ہے، یہ دیکھیں کہ یہ کیا نہیں ہے۔ آج کا دن جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ مردوں کی عید، یہ مردوں کی عید نہیں ہے۔ اکثر اوقات اس بات کو لے کر
कैथलिक मसीही मोमिनीन को इस बात के लिए ईमान गलत फैलाने के लिए इल्ज़ाम दिया जाता है कि कैथलिक मसीही तो मुर्दों की ईद मनाते हैं। तो ये मुर्दों की ईद सबसे पहले नहीं है। फिर कहा जाता है कि ये तो कब्रों की पूजा है। ये कब्रों की पूजा भी नहीं है कि हम जाकर कब्रिस्तान में कोई कब्रों को खुदा मान के उनकी इबादत नहीं करते। तीसरे नंबर पर इसी से जो बात निकाली जाती है कब्रों की पूजा से कि ये बुत परस्ती है, जो कि बड़ा फेवरेट टॉपिक है नॉन कैथलिक्स का। किसी भी कैथलिक पर तनकीद करने के लिए ये बड़ा पसंदीदा टॉपिक है उनका। तो ये बुत परस्ती भी नहीं है। फिर ये है क्या? सबसे पहले तो ये मरहूम ईमानदारों का यौम यादगार है। मरहूम ईमानदारों का क्या है? यौम यादगार, यादगारी का दिन है। जिस तरह बहुत सारे दिन इंटरनेशनल तौर पर भी हम मनाते हैं, कोई मदर डे मनाया जाता है, फादर डे मनाया जाता है, उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए, तो इसी तरह मजहबी त्यौहार भी मनाए जाते हैं। तो ये मजहबी त्यौहारों में एक यौम यादगार है। जिस तरह कोई इस दुनिया से चला जाता है तो उसका तीसरे की इबादत की जाती है, 10वें की इबादत की जाती है, 40वें की इबादत की जाती है, और उसको क्या कहा जाता है कि ये यादगारी की इबादत है। उसमें उसको याद किया जाता है, उसके लिए दुआ की जाती है और उसके खानदान के लिए तसल्ली की दुआ की जाती है। तो इस तरह जो आज का दिन है वो उन तमाम मरहूमीन के लिए मंसूब किया गया है कि जिनको शायद कोई याद करने वाला भी नहीं है, जिनके लिए कोई दुआ करने वाला भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनके पीछे खानदान वाले जो हैं उनके लिए कोई मेमोरियल सर्विस करवाता है, कोई 10वां करवाता है, कोई तीसरा करवाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लावारस कई दफा इस दुनिया से चले जाते हैं या जिनके पीछे कोई दुआ करने वाला नहीं होता, तो उनको भी आज के दिन याद किया जाता है। तो ये दिन जो है मैंने बताया कि मरहूमीन को याद करने का दिन है। दूसरे नंबर पर ये दिन जो है ये दुआ का दिन है। पहले नंबर पर मरहूमीन को याद करने का दिन है, दूसरे नंबर पर ये दुआ करने का दिन है। और किन के लिए दुआ करने का दिन है? जो इस दुनिया से रहलत कर चुके हैं, जो इस दुनिया से जा चुके हैं, जो इस फानी दुनिया से कूच कर चुके हैं, उनके लिए दुआ करने का दिन है। तीसरे नंबर पर अपने उन प्यारों को याद करने का दिन है जो हमसे पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। और चौथे नंबर पर ये आखिरत की तैयारी करने का दिन है कि हमने भी वहीं जाना है, हमने भी यहां पर हमेशा तक बैठे नहीं रहना, बल्कि हम भी इस दुनिया में जब हमारे अय्याम पूरे हो जाएंगे तो हम इस दुनिया से रुखसत होंगे। और उस दिन को याद करते हुए कि जब हम खुदा के सामने हिसाब के लिए हाजिर किए जाएंगे, उस दिन को याद करके तैयारी करने का दिन है। तो जब ये दिन तैयारी का दिन है, दुआ का दिन है, मरहूमीन को याद करने का दिन है, तो यकीनन इसके हवाले से इस ईमान के बारे में कलाम मुकद्दस भी हमारी रहनुमाई करता है। याद रखें, कैथलिक मसीही ईमानदार, पाकमा कैथलिक कलीसिया कोई भी ऐसा अकीदा रखने के लिए जो है वो नहीं सिखाती
جس کی بنیاد بائبل مقدس میں نہ ہو۔ سب سے پہلے جب بھی کوئی عقیدہ جو ہے بیان کیا جاتا ہے، اس کا پرچار کرنے کا کہا جاتا ہے، تو اس پر بحث ہوتی ہے، اس پر پہلے دیکھا جاتا ہے کہ یہ عقیدہ جو ہے کیا یہ بائبل مقدس میں موجود ہے، کیا یہ کلیسیائی روایات میں موجود ہے، کیا یہ رسولوں کی تعلیم میں موجود ہے۔ تو بائبل مقدس میں بے شمار مواقعوں پر اس عقیدے کا مرحومین کے لیے دعا کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے مکابین کی کتاب اس کے 12ویں باب میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ دوسرا مکابین اس کا 12واں باب جو ہے اس بات کی واضح طور پر دلیل دیتا ہے کہ مرحومین کے لیے دعا کرنا خدا کے حکم کے مطابق، خدا کے کلام کے مطابق ہے، کہ جب کچھ لوگ جب ہلاک ہوئے، مارے گئے، تو یہودا مکابی اس نے تمام لوگوں سے چندہ اکٹھا کیا، اور چندہ اکٹھا کر کے اس نے یروشلم میں بھیجا، جہاں پر خدا کی ہیکل ہے، اور جہاں پر ہیکل ہے وہاں پر ہی قربانی گزرانی جاتی ہے۔ تو وہاں پر بھیجا تاکہ ان مرحومین کے لیے قربانی گزرانی جائے جو گناہ کی حالت میں مر گئے تھے۔ اور یہ کیسے پتا چلا کہ یہ گناہ کی حالت میں مر گئے تھے؟ کیونکہ ان کے جو بستر تھے اس میں اس کے نیچے تعویذ پائے گئے، یمنا کے بتوں کے تعویذ پائے گئے۔ اور خدا جو ہے سب سے پہلے حکم کے لیے بہت ہی زیادہ غیرت مند غیور خدا، اس نے کہا کہ میرے حضور کوئی دوسرا معبود نہ لے کر آنا۔ تو یہودا مکابی نے دیکھا کہ انہوں نے یہ گناہ کیا ہے، اور اس گناہ کے سبب سے یہ ہلاک ہوئے ہیں، اور اس لیے ان کے لیے پاک قربانی گزرانی جائے۔ اور لکھا ہے کہ اس نے مردوں کی قیامت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کیا، اور یہ کام کر کے لکھا ہے کہ اس نے بڑا نیکی کا کام کیا۔ تو سب سے پہلے یہ جان لینا کہ مرحومین کے لیے دعا کرنا جو ہے یہ برائی کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ نیکی کا کام ہے۔ جس طرح آپ بہت ساری دوسری نیکیاں کرتے ہیں، اس طرح یہ نیکی کا کام ہے، اپنے عزیزوں کے لیے، مرحومین کے لیے فکر مند ہونا اور ان کے لیے دعا کرنا۔ دوسرا بائبل مقدس میں اس کا ذکر پہلا پطرس 3 باب اور 18ویں سے 19ویں آیت، کہ جہاں پر لکھا ہے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہ وہ ہماری خاطر موا، اس نے ہماری خاطر جان دے دی، اور پھر وہ برزخ میں اترا، اور وہاں پر جو ضدی روحیں تھیں، اگلے زمانے میں نوح کے زمانے کی بات کی گئی ہے، اور تب سے لے کر جو گناہ کی حالت میں مرتے رہے، لکھا ہے کہ وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے جا کر ان کے پاس واز کیا، یعنی خداوند یسوع مسیح کو ان کی فکر تھی، خداوند یسوع مسیح ان کی نجات کی فکر کرتے ہیں، اور اس لیے مقدس پطرس 3 باب اور اس کی 18ویں سے 19ویں آیت اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ ذکر ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جا کر ان کے پاس واز کیا، ان کی نجات کے لیے فکر کی۔ اور تیسرا حوالہ جو ہے یوحنا کی انجیل 11واں باب اور اس کی 41ویں آیت ہے، جس میں خداوند یسوع مسیح لازر کو زندہ کرتے ہیں۔ وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ آسمان اور زمین کے خالق، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی ہے، اور تو ہمیشہ ہی میری سنتا ہے۔ یعنی خداوند یسوع مسیح نے لازر کے لیے کیا کیا؟ دعا کی۔ تو لازر ابھی مرحوم ہی تھا، زندہ تو نہیں تھا، تو اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اس کے لیے دعا کی۔ تو یہ ازروِ بائبل یہ عقیدہ ہے جس کی بنیاد میں نے چند مثالیں دی ہیں،
ویسے تو بہت ساری دوسری بھی ہیں. اس کے اگینسٹ جو اس عقیدے کو نہیں مانتے، جو اس عقیدے سے اتفاق نہیں کرتے، وہ کس بنیاد پر اتفاق نہیں کرتے؟ وہ اس بنیاد پر اتفاق نہیں کرتے کہ زبور 6 اور اس کی 6 آیت، اکثر اوقات سب نے یہی آیت رٹی ہوئی ہے اور بغیر سوچے سمجھے یہی بتاتے جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. اور یہ آیت بتاتی ہے، لکھا ہے، کیونکہ موت میں کوئی نہیں جو تجھے یاد کرے، عالم اسفل میں کون ہے جو تیری تعریف کرے. عالم اسفل میں کون ہے جو تیری تعریف کرے؟ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم مرحومین کے لیے دعا نہ کریں. ہم یہ تو نہیں اس عید کے موقع پر کہتے کہ مردے خدا کی تعریف کر رہے ہیں. کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ موت میں وہ خدا کی تمجید کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اس میں یہی لکھا ہے کہ کون ہے جو موت میں تجھے یاد کرے اور عالم اسفل میں تیری تعریف کرے. ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے. وہ نہیں کر سکتے، ہم تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر وہ مردہ ہیں، مرحومین ہیں، ہم تو زندہ ہیں کہ نہیں؟ ہم تو اس بات کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. دعا کرنا جو ہے، جیسے میں نے بتایا، بائبل مقدس کے مطابق، کلیسیائی روایات کے مطابق، اور عام روزمرہ زندگی کی ایک دو مثال جو ہے وہ دینا چاہوں گا. دعا کرنا، زیادہ معاملہ ادھر دعا کرنے پر ہی آ رہا ہے، ان کے لیے دعا نہ کی جائے. تو اگر ہم دیکھ لیں کہ یہ دعا کا جو عمل ہے یہ ہے کیا اتنا ہی برا عمل ہے جس سے ہمیں روکا جا رہا ہے، یا جس سے ہم لوگوں کو روکتے ہیں؟ دعا کرنا کیا ہے؟ خدا کے ساتھ بات چیت کرنا، خدا کے ساتھ گفتگو کرنا، خدا کے ساتھ رابطہ کرنا. اور اگر ہم دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کا نقصان کیا ہے. ہم پھر ہی دیکھتے ہیں نا، کسی کام کو اسی بنا پر ہم جج کرتے ہیں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے. مذہبی انداز سے دیکھیں یا دنیاوی انداز سے دیکھیں یا روحانی انداز سے، تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھ لیں، سوال خود سے ہی پوچھ لیں یا ایک دوسرے سے پوچھ لیں یا خود ہی اس کا جواب دے دیں کہ دعا کرنے کے کتنے فائدے ہیں. دعا کرنے کے کتنے فائدے ہیں؟ کوئی گن سکتا ہے کتنے فائدے ہیں؟ آپ کہیں گے ان گنت فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں. اور اگر آپ دوسرا سوال پوچھیں کہ دعا کرنے کے نقصانات کتنے ہیں، یہ جواب دیں. یہ تو بڑا آسان سا ہے. جی پکی بات ہے. اگر بعد میں بھی یاد آ جائے تو مجھے بتا دینا. ادھر تو ہو سکتا ہے کہ ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، بعد میں بھی جا کے یاد آ جائے تو بتا دے. جو آن لائن سن رہے ہیں وہ بھی، جو بعد میں سنیں گے وہ بھی، کہ دعا کے نقصانات کتنے ہیں. کوئی نقصان نہیں ہے. یعنی ایسا عمل کہ جس کے 100% فوائد ہیں، کوئی نقصان نہیں ہے اس کا، تو پھر ایسا عمل جو ہے وہ کرنا چاہیے یا ایسے عمل سے ہمیں لوگوں کو روکنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. تو یہ عقل جو ہے، وہ عقل بھی اس بات کو نہیں مانتی نا. عقل کے مطابق بھی یہ عقیدہ جو ہے بالکل ٹھیک جو ہے وہ سمجھ آتا ہے کہ دعا جب اس کے فائدے ہیں تو پھر چاہے وہ کسی بیمار کے لیے کی جائے پھر بھی فائدہ مند ہے، کسی بے اولاد کے لیے کی جائے پھر بھی فائدہ مند ہے، کسی مشکل میں گرے پریشان کے لیے کی جائے پھر بھی فائدہ مند ہے، حتیٰ کہ کسی مرحوم کے لیے بھی کی جائے تو پھر بھی فائدہ مند ہے. اس لیے جو ہے
دعا ایک خوبصورت عمل ہے، تو یہ کسی بھی طریقے سے کیا جائے ہو دعا تو یہ نقصان دہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسی تعلیم سے گھبرا نہیں جانا کہ جو غلط تعلیمات ہمارے ذہنوں میں ڈالی جاتی ہیں، اسی کلام مقدس کو استعمال کر کے اپنے اپنے فوائد کے لیے استعمال کر کے۔ پھر یہ ہے کہ دعا کا جو عمل ہے، دعا کرنا جو ہے یہ کس کا کام ہے؟ انسانوں کا کام ہے نا۔ اور دعا سننا کس کا کام ہے؟ یہ خدا کا کام ہے۔ ہم انسانوں کا تو نہیں ہے کہ ہم بتا دیں جس کی دعا سنی گئی ہے، اس کی نہیں سنی گئی، اس کی ایسے ہے، اس کی ویسے ہے۔ دعائیں کون سنتا ہے؟ انسان تو نہیں سنتے، یہ خدا سنتا ہے، خدا سے دعا کی جاتی ہے۔ اور اگر ہم زمین پر رہتے ہوئے دعا کریں، جو انسانوں کا کام ہے وہ انسان کریں، اور جو خدا کا کام ہے وہ خدا کرے، تو کتنا اچھا نظام چلے۔ کہ ہم کئی دفعہ خدا کی خدائی میں مداخلت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم ادھر ہی بیٹھ کے فیصلے دینا شروع کر دیتے ہیں، جی فلاں کے لیے دعا کریں، فلاں کے لیے نہ کریں، اس کے لیے سنی جائے گی، اس کے لیے نہیں سنی جائے گی۔ میرا نہیں خیال کہ سائنس نے بھی اتنی ترقی کر لی ہے کہ کوئی ایسا آلہ ایجاد ہوا ہو، کوئی ایسی مشین ایجاد ہوئی ہو، کوئی ایسی گیجٹ ایجاد ہوئی ہو، کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہو کہ جو یہ ماپ سکے کہ کس کی دعا کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ ہاں صاحب، ہے کوئی ایسی کوئی مشین نکلی کہ جو دیکھ لے کہ یہ فلاں کی دعا جو ہے یہ آسمان تک ابھی پہنچی ہے، کسی کی نہیں پہنچی، کسی کی ادھر چرچ میں ہی پھر رہی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے عزیز بھائیوں بہنوں، اگر ہم بائبل مقدس کو دیکھیں تو وہ بھی ہمیں اس بات پر عقیدہ رکھنے کا، اس بات پر ایمان رکھنے کا کہتی ہے کہ ہم اپنے مرحومین پر کے لیے دعا کریں۔ اگر ہم کلیسیائی روایات کو دیکھیں تو پاکماں کیتھولک کلیسیا بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ اور اگر ہم عام روزمرہ زندگی کی بات کریں، عقل کی بات کریں، دلیل کی بات کریں، تو دلیل بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ تو اس لیے عزیز بھائیوں بہنوں، آئیں ہم اپنے مسیحی کیتھولک ایمان کی کو سمجھیں، جو ہم نے رسولوں سے حاصل کیا ہے، اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں، اس کا دفاع کریں اور اسی کا پرچار کرنے والے بنیں، تاکہ یہی مسیحی کیتھولک ایمان جو ہمیں سکھایا گیا ہے، آباء و اجداد سے سکھایا گیا ہے، 2000 سال سے یہ روایات، یہ کلیسیائی تعلیمات چلتی آ رہی ہیں، اور آج کوئی نہ کوئی بیچ میں آ کر جو ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کر نہیں سکتا۔ اگرچہ کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، لیکن کلیسیا 2000 سال سے یسوع مسیح نے جس کی بنیاد رکھی ہے تب سے شروع ہے اور چلتی آ رہی ہے۔ سب سے پرانا انسٹیٹیوشن دنیا میں، سب سے پرانا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ پاکماں کیتھولک کلیسیا ہے۔ کئی ریاستیں آئیں، ختم ہو گئیں، کئی حکومتیں آئیں، ختم ہو گئیں، کئی ادارے، کئی طرح کی روایات آئیں، ختم ہو گئیں، لیکن پاکماں کیتھولک کلیسیا کی تعلیمات اس لیے قائم ہے کہ یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ عالم اسفل کے دروازے بھی تجھ پر غالب نہ آئیں گے۔ تو اس لیے جب انسان چھوٹی موٹی کوششیں کرتے رہتے ہیں تو وہ ناکام ہوتی ہیں۔ تو آئیں خدا سے خاص فضل مانگیں، اپنے مسیحی کیتھولک ایمان کے لیے خدا کا شکر ادا کریں، اس میں مضبوط ہو جائیں اور اس کا پرچار کرنے والے بنیں، اور اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے جو اس جہان سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعا کرتے رہیں۔ یہ نہیں کہ آج کے دن ہی صرف، بلکہ ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے رہیں، اکثر ان کے لیے پاک قربانی جو ہے وہ اس کے لیے گزرانتے رہیں، تاکہ وہ خدا سے برکت پائیں اور اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر کے آسمان پر مقدسین میں شامل ہو جائیں۔ یہ 3 سٹیجز ہیں کلیسیا کے۔
ہم جو زمین پر ہیں، پہلی سٹیج جس کو جنگجو کلیسیا کہا جاتا ہے، جو ہر وقت شیطان اور برائی کے خلاف حالت جنگ میں ہے، اور اس کے بعد دوسری سٹیج اعراف میں کہ جہاں پر جس کو دکھی کلیسیا کہا جاتا ہے، جیسے ہم 14 مقام میں پڑھتے کہ ہمارے بہن بھائی جو اعراف میں دکھ سہتے ہیں انہیں معافی اور رعایت حاصل ہو، تو وہ دکھی کلیسیا ہے جو ہماری دعاؤں کی منتظر ہے۔ جب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ تیسری سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں، اور وہ مقدسین کی فتح مند کلیسیا ہے، جلالی کلیسیا، جہاں کے لیے ہم سب جو ہیں وہ سفر کرنے کے خواہشمند یا پہنچنے کے خواہشمند ہیں۔ تو جب مقدسین کی کلیسیا میں، مقدسین کے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ دعا کا سلسلہ ہے جو ایک دوسرے کو جوڑتا ہے۔ تو آئیں دعا کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بھی جڑے رہیں، اپنے مرحومین کے ساتھ اور مقدسین کے ساتھ بھی، تاکہ آخر کو ساری کلیسیا ایک ہی جگہ پر فتح مند اور جلالی کلیسیا، مقدسین کی کلیسیا ہو اور خدا کے چہرے کا دیدار کر سکے۔ مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلے سے آمین۔
تیری بداوے گا یعقوب دا پہ سنبھالے تینوں سدا قربانی تیری ساری کرے آپ او قبول قربانی تیری ساری کرے آپ او قبول نظراں تیریاں بھی او یاد کرے گا نظراں تیریاں بھی او یاد کرے گا بخشے گا تینوں سب جو تیرے دل دی ہے مراد بخشے گا تینوں سب جو تیرے دل دی ہے مراد پورا کرے گا وہ تیرا مطلب ذرا ذرا پورا کرے گا وہ تیرا مطلب ذرا ذرا دکھاں دے ویلے تیری یہوہ سنے دعا عزیزو دعا کریں کہ ہماری یہ قربانی خدا قادر مطلق باپ کے حضور میں مقبول ہو۔ ہم دعا مانگیں۔ اے قادر مطلق اور ازلی خدا، عطا کر کے جو قربانی ہم تیرے حضور گزرانتے ہیں وہ مسیح کے خون میں تیرے مرحوم بندوں اور بندیوں کو ان کے گناہوں سے دھو ڈالے، تاکہ وہ تیری عنایت سے بپتسمہ کے ذریعے نئی زندگی پا کر تیرے مہربان محبت کی تاثیر سے ابدی نجات کے وارث بنے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کریں۔ یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرا شکر ادا کریں۔ اس اکیلے نے موت کو قبول کیا تاکہ ہم سب موت سے بچائے جائیں۔ یقیناً اس اکیلے نے خوشی سے موت سہی تاکہ ہم سب تجھ میں ہمیشہ زندہ رہیں۔ اس لیے ہم فرشتوں کے گروہوں سے مل کر شادمانی کے ساتھ یہ اقرار کرتے ہوئے تیری حمد کرتے ہیں، قدوس 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 خداوند لشکروں کے خدا، عالم بالا پر ہوشیانہ، مالک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے اور ہر ایک پاک چیز تجھ ہی سے آتی ہے۔ ہماری دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نذرانے پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور پاک خون بنے۔ اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی۔ اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی
کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد مے کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بھید، اے خداوند موت کا اعلان کرتے ہیں جب تک کہ تم آئے۔ پس اے باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنیں۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پوپ فرانسس، ہمارے تمام بشپ صاحبان اور اپنے سب خادموں کو یاد کر تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ ہمارے ان تمام بھائیوں اور بہنوں پر نظر کر جنہیں تو نے اس دنیا سے بلا لیا ہے، خاص طور پر جن کے نام آج کی پاک مس میں پڑھے گئے ہیں یا جن کے نام نہیں بھی آ سکے، ان سب کو اپنی حضوری میں یاد کر۔ اس تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں کنواری مریم، مقدس یوسف مبارک رسولوں اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو اس جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایان ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ آئے ہم اپنے نجات دینے والے خدا سے ہدایت پا کر پورے ایمان اور بھروسے کے ساتھ اسی طریقے سے دعا مانگیں جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، بلکہ برائی سے بچا، آمین۔ اے خدا، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش، تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ اے خداوند یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں۔ ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اور اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ زندہ خدا کی سلامتی ہر وقت آپ کے ساتھ ہو۔ ہم ایک دوسرے کی سلامتی چاہیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور پاک خون کا ملایا جانا ہم پاک شکل لینے والوں کو ہمیشہ کی زندگی دلائے۔ اے خدا کے برے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے، تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، پر رحم کر۔ اے خدا کے برے، جو گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، اسلام کی عنایت کر۔ اے خدا، ہم یسوع مسیح میں تو سے التجا کرتا ہوں کہ تیرے پاک بدن اور پاک خون کی شراکت میں فتوی سزا کا باعث نہ ہو، بلکہ تیری رحمت کے مطابق میں جسم اور کی حفاظت کرنے کے اپنے علاج ثابت ہو۔
عزیز و یہ ہے خدا کا برہ ہمارا نجات دہندہ جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ کیا ہی مبارک ہیں وہ سب جس پاک برے کی اس ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ میں اس لائق نہیں کہ تم میرے مسیح کا بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔ یسوع نال پریت جنا دے او پاپی تر جاون گے۔ یسوع نال پریت جنا دے او پاپی تر جاون گے۔ اے مئی عمر گوائی مورک، اے مئی عمر گوائی دنیا کوڑ پسارائے، دنیا کوڑ پسارائے۔ ان بھی سوچ سمجھدا ویلا اے دن ہاتھ نہ آون گے۔ ان بھی سوچ سمجھدا ویلا اے دن ہاتھ نہ آون گے۔ یسوع نال پریت جنا دے او پاپی تر جاون گے۔ نال نہ کچھ لے جانا پیارے، نال نہ کچھ لے جانا پیارے۔ اے میں کھپ کھپ مرنا ہے، اے میں کھپ کھپ مرنا ہے۔ دھن دولت دے مال ازانے اے تیری رہ جاون گے۔ دھن دولت دے مال ازانے اے تیری رہ جاون گے۔ یسوع نال پریت جنا دے او پاپی موت سنیہا جد لے آوے، موت سنیہا جد لے آوے۔ چھیتی چھیتی ہووے گی، چھیتی چھیتی ہووے گی۔ ماں پیو میتر بہن پرا سب رو رو جان کپاون گے۔ ماں پیو میتر بہن پرا سب رو رو جان کپاون گے۔ یسوع نال پریت جنا دے او پاپی تر جاون گے۔ اونچے محل چوبارے تیرے، اونچے محل چوبارے تیرے۔ اور نانے مل لینے نے، اور نانے مل لینے نے۔ باہر تینوں بیچ اجاڑا چھوڑ اکیلا آون گے۔ باہر تینوں
बीच उजाड़ा छोड़ अकेला आवनगे यसु नाल परित जिना दी ओ पापी कर जावनगे। ओ पापी कर जा बनेंगे।